اسلام آباد سے عبد الرحمن پوچھ رہے ہیں کہ ایک روایت لوگ بہت زیادہ بیان کرتے ہیں محرم کے مہینہ میں، خاص کر 10ویں محرم الحرام سے متعلق لوگ یہ روایت بیان کرتے ہیں، من وسع علی عیالہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، جس نے عاشوراء کے دن اپنے اہل و عیال کو کھانا کھلایا پلایا، اس کے اہتمام کیا، تو وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، اللہ پورے سال ان پر رزق کو کشادہ کریں گے۔ یہ روایت صحیح ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، میں محدثین کی بات ذکر کرتا ہوں کہ انہوں نے اس روایت کے بارے میں کیا حکم لگایا، لیکن اس سے پہلے ایک عقلی وجہ دیکھیے اس روایت کے من گھڑت ہونے کا۔ 10ویں محرم الحرام کو کس چیز کا حکم ہے؟ 10ویں، 11ویں یا 9ویں 10ویں؟ روزے کا حکم ہے۔ جب 10ویں محرم الحرام کو روزے کا حکم ہے تو پھر اپنے اہل و عیال پر رزق کے کشادہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر افطاری ہے تو افطاری میں تو کرنا چاہیے، لیکن اگر دن کو کھانا پلانے کی بات ہے، حلیم پکانے کی بات ہے جیسا کہ لوگ کرتے ہیں، تو یہ تو اس صحیح روایت کے خلاف ہے کہ جس میں یہ امر ہے کہ تم روزہ رکھو۔ اور عاشوراء کا روزہ پہلے فرض تھا، جب روزہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو وہ فرضیت منسوخ ہو گئی، استحباب کی طرف منتقل ہو گئی۔ ایک وجہ یہ ذہن میں رکھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کثیر تعداد میں محدثین نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے، کثیر تعداد پہ۔ علامہ ابو زرعہ رحمہ اللہ نے، امام راضی رحمہ اللہ نے، الدارقطنی میں، اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس روایت کو ضعیف لکھا ہے، اور امام ابن قیم رحمہ اللہ نے المنار المنیف میں لکھا ہے کہ یہ جو روایت ہے لا اصل لہو، اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ نے امام احمد رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا اس روایت کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا یہ روایت جو ہے اس کا کوئی اصل نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی بات منقول نہیں ہے کہ تم 10ویں محرم الحرام کو اپنے اہل و عیال پر رزق کی کشادگی کرو۔ علامہ ہیثمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجموع الزوائد میں کہ اس کو امام طبرانی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے اوسط میں، لیکن وہ فی محمد بن اسماعیل الجعفری، اس میں محمد بن اسماعیل الجعفری ہے۔ اور قال ابو حاتم الرازی، امام ابو حاتم رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اسماعیل الجعفری ہے وہ منکر الحدیث، یہ منکر الحدیث ہے۔ اسی طرح یہ جو روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود، ابی سعید، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے، لیکن وہ اسانیدها ضعیفہ، ان کی جو اسانید ہے وہ بھی ضعیف ہے۔ وانما فیہا من ضعف وعلت ونکارت، اس میں ضعف بھی ہے، علت بھی ہے اور نکارت بھی ہے۔ اسی وجہ سے امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا تھا لا اصل لہ، اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور علامہ عقیلی رحمہ اللہ فرماتے لا یثبت فی ھذا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا الصیام، کہ یہ جو بہت ساری روایت لوگ بیان کرتے، بعض کہتے کہ جو سرما لگائے تو آنکھ میں درد نہیں ہوگا، مختلف قسم کے روایات بیان کرتے، جو اتنے رکعت نفل پڑھے تو اس کے اتنے گناہ معاف ہوں گے اتنے سال کے، اسی طرح جو کھانے پلانے کے اہتمام کرے، حلیم پکانے کے اہتمام کرے تو پورے سال اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت نصیب فرمائیں گے۔ تو علامہ عقیلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یثبت فی ھذا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا الصیام، کہ اس بارے میں صرف صیام کے بارے میں نقل ہے صحیح روایت کہ روزہ رکھنا چاہیے، باقی یہ جو چیزیں لوگوں نے بنائی ہے، حلیم پکانا، اس طرح نظر و نیاز دینا، اسی طرح کھانے پکانے کے اہتمام کرنا، اس کا کوئی اصل نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اور میں نے یہ بات ذکر کی، یہ صرف میری رائے نہیں ہے، بلکہ امام ابو زرعہ رحمہ اللہ جو حافظ الحدیث ہے، امام ذہبی رحمہ اللہ، امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ، وہ سب حضرات فرماتے ہیں کہ اس روایت کی کوئی اصل اور کوئی بنیاد نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔